بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے قریب ہے، مگر اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اور وہ ہے موت۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ یہاں کا مال و دولت، رشتے ناطے، خواہشات سب یہیں رہ جائیں گی۔ موت وہ دروازہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کی دنیا یعنی آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، موت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، اپنی زندگی کی اصلاح کرے اور رب کی بارگاہ میں لوٹنے کی تیاری کر لے۔ مگر افسوس، اکثر لوگ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ اہم بات، موت ایسے ہی نہیں آتی، بلکہ چند دن پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، انسان کے مرنے سے پہلے کچھ دن یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب نے پوچھا کہ تم کیا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کروں گا، وہ آپ کو اطلاع دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کے آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ تو اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے، اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال، سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوریاں آنے لگیں گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں، اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے ہی رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے، اور دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل کی نشانیاں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی نشانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں
جسے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ذیل سائنسی طور پر جانی گئی موت سے پہلے چند نشانیاں کا ذکر ہے۔ جیسے جیسے کوئی شخص موت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ کم متحرک ہوتا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کو توانائی کم استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کی بھوک اور پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجود شخص کو روی مدد سے اور اس کے ہونٹوں کو پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسانی جسم ہر قسم کی حاجات سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب پخانہ کی حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے درد سے کراہ نہیں لگتا۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے، اس کی بڑی وجہ اس کے میٹابولزم کمی کی وجہ ہوتی ہے اور وہ آخری چند گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہو۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیبی ہو جاتی ہیں اور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کے اعضاء کا کام پورا ہو چکا ہے اور جسم آپ اپنی آخری منزل کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں اور بعض اوقات شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کا جسم ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، جس کا احساس مرنے والے کو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جلد کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، ہلکے نیلے یا جامنی رنگ میں بدل سکتا ہے۔ جب کسی شخص کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور موت سے چند گھنٹے قبل اسے محسوس بھی ہونا بند ہو جاتا ہے۔ جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت سے قبل مرنے والے کے سانس کی انداز میں تبدیلی آتی ہے، وہ عام طور پر لیے جانے والے سانس سے قدرے الگ ہوتی ہے۔ اس وقت مرنے والا اکھڑی اکھڑی یا تیز تیز سانس لیتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے مرنے والے شخص کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ سانسوں کی ڈور آئیں قریب ٹوٹنے والی ہے۔ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو بھی اس کا دماغ متحرک ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے اپنی اس حالت کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہو جائیں اور کسی کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھیں، تو اس وقت اس کے پاس موجود شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کرے۔ مرنے والے شخص کے لیے کچھ فریب نظاروں کا تجربہ بھی کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی، لیکن میٹا فزکس کے سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والا آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے منہ سے چند ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے علیین ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کمزور اور لاغر جسم کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو، لیکن علم والے جانتے ہیں کہ سکرات علیین نہیں ہے۔ مرنے والے کے ساتھیوں کی آخری گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی شخص کی موت سے چند گھنٹے قبل اس کے اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے پیاروں کو ان کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کو جس حد تک آرام دے سکتے ہیں دیں، اس کے قریب بیٹھ کر نہ روئیں، کیونکہ مرنے والا آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کے سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کریں۔